نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وآل محمد. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرہ مبارکہ کے تصدق سے آج ہم محرم الحرام 1447 ہجری پہلے جمعۃ المبارک میں موجود ہیں۔ محرم الحرام کا مہینہ جب بھی آتا ہے گو کہ اس کو بہت سی دیگر نسبتیں بھی حاصل ہیں اور تاریخی حوالے سے بڑے اہم واقعات اس مہینہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت، ان کا جنت سے زمین پر اتارا جانا، حضرت حوا سے ان کی ملاقات، طوفان نوح کا تھم جانا، فرعون سے بنی اسرائیل کو نجات ملنا، یہ امور اسی مہینہ کے اندر 10 محرم الحرام سے منسوب ہیں۔ لیکن اسلامی تاریخ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت مبارکہ کے بعد اس مہینہ کو جو شہرت ہے، جو نسبت ہے، وہ 2 حوالوں کے ساتھ ہے۔ ایک وہ نسبت اور وہ واقعہ جو ابھی ہونا ہے، وہ روز حشر اور قیامت کا وقوع ہونا ہے، جس کے بارے میں متعدد روایات میں ہمیں یہ ثبوت ملتا ہے کہ 10 محرم الحرام جمعۃ المبارک کے دن اللہ رب العزت ساری انسانیت کو جمع فرمائے گا، جس کو ہم یوم محشر کہتے ہیں، جمع کیے جانے کا دن۔ اور اس کے علاوہ اسلامی تاریخ میں اور پیور اسلامک ہسٹری کے اندر اس واقعہ کو، اس مہینہ کو جو دوسری نسبت ہے، اسے قیامت صغریٰ کہتے ہیں، اور وہ ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خانوادہ اور بالخصوص سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے۔ جو 10 محرم الحرام 61 ہجری کو جمعۃ المبارک کے روز میدان کربلا کے ایک ذات پر پیش آئے۔ تو ایک واقعہ تو ابھی کیونکہ ظہور ہوا نہیں ہے اس کا،
تو جو واقعہ ہو چکا ہے ہم اسی کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز محرم الحرام کے مہینہ میں، یعنی آج محرم الحرام میں پہلا جمعۃ المبارک ہے، آج بھی اور اگلا جمعۃ المبارک 10 محرم الحرام کو ہے، اس جمعۃ المبارک پر بھی، پھر اس سے اگلے جمعۃ المبارک کو جو غالباً 17 محرم الحرام کو ہوگا، اور اس سے اگلا جمعۃ المبارک جو اس کے بعد آئے گا یعنی 24 محرم الحرام کو۔ تو محرم الحرام کے یہ چاروں جمعہ کے اجتماع میں ہم آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطہار، واقعہ کربلا، اس سے پہلے اس کے بعد ہونے والے واقعات کے حوالے سے اللہ رب العزت کی توفیق سے جو اللہ رب العزت کو منظور ہوا اور آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کی جو نوکری اور خدمت ہمارے نصیب میں ہوئی، اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز ہم اپنا ہدیہ عقیدت، ہدیہ نیاز حضور کے اہل بیت کی بارگاہ کے اندر پیش کریں گے۔ اس حوالے سے ابتداءً میں گزارش آپ کی خدمت میں ضروری طور پر یاد کرنا چاہوں گا کہ ان نشستوں میں، یعنی ان 4 یا 5 نشستوں میں جو ہم گفتگو کریں گے، تو اس میں ہم نے بڑی توجہ کے ساتھ اس پورے واقعے کے پس منظر سے لے کے واقعہ کے ہونے تک، اس کے بعد کے واقعات تک، اور اس میں ملوث شخصیات کے حوالے سے جو ہم جتنا ان کا تعارف اور گفتگو کریں گے تو اس کو بڑی توجہ کے ساتھ ہم سمجھیں اور جانیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک چیز ہماری توجہ سے محو ہو جائے اور اس سے ذہن میں کوئی کنفیوژن پیدا ہو جائے اور کوئی غلط فہمی کھڑی ہو جائے۔ اس لیے اور چونکہ آقا علیہ السلام کے شہزادگان کا ذکر ہے اور ان کا تذکرہ کرنا اور ان کا تذکرہ بار بار کرنا وہ کیوں ضروری ہے؟ ایک تو میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس حوالے سے بھی، اور ایک اہم بات جو آج صبح جب ہم ٹی وی پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے اسی موضوع کے اوپر، بڑی اہم بات جو سامنے آئی، جو ہائی لائٹ ہوئی، وہ یہ تھی کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام یوم عاشور 10 محرم الحرام 61 ہجری کو، جب یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ نے اتمام حجت کرنے کے لیے یزیدی فوج کو خطبہ ارشاد فرمایا، تو آپ نے اس خطبہ کے اندر سب سے پہلے اپنا تعارف ارشاد فرمایا، اپنی نسبتیں، اپنا حوالہ پیش کیا۔ اس گفتگو کے دوران اکثر یزیدی فوج کے جو فوجی اور سپاہی تھے وہ حیران بھی تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بھی رواں تھے، اور اسی دوران حر بن یزید ریاحی جو امام علی مقام کو کوفہ کے راستے سے روک کر اور کربلا لے کر کے آئے تھے، انہوں نے عمر بن سعد کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کہا کہ یہ جو امام علی مقام امام حسین فرما رہے ہیں کیا یہ درست نہیں ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو ہم اس ہستی کے ساتھ برسر پیکار کیوں؟ یہاں سے اس مکالمے سے اور امام علی مقام کے اس خطبہ سے جو سننے والے سامعین تھے، جو یزیدی فوج کے لشکر کے سپاہی تھے، تو جب ان کے جذبات اور حالات کی یہ کیفیت تھی تو شمر ذوالجوشن نے عمر بن سعد کو کہا کہ ان کے خطبہ کو منقطع کرو، ان کی بات کو روکو، ان کی بات کو کاٹو، ایسا نہ ہو کہ یہ کوفی اور یہ جو ہماری فوج کے لشکری ہیں یہ ان کی گفتگو سے متاثر ہو کر
इनकी तरफ हो जाएं और हमारा साथ छोड़ दें। इस जुमले से जो बात अखज़ होती है वो बड़ी अहम बात है। वो ये है कि पता ये चलता है कि वो लोग जो इमाम अली मकाम के साथ बरसर पैकार और आपके मद्दे मुकाबिल आ खड़े हुए और आप और आपके खानवादे को शहीद करने तक के लिए रेडी हो गए, तैयार हो गए थे, तो उसकी वजूहात में से एक वजह यह थी कि उन लोगों को आका अलैहिस्सलाम की अहले बैत अतहार का और इमाम अली मकाम का दुरुस्त तारुफ नहीं था और उनको आका अलैहिस्सलाम के अहले बैत के मकाम और मर्तबा का दुरुस्त तारुफ नहीं था। ये मेरे जुमले में एक दफा फिर अर्ज कर रहा हूं, ये बड़ी अहम बात है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में भी आज हम इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं। मैं फिर अर्ज कर रहा हूं कि वो लोग कलमा गो थे, कहने को मुसलमान थे, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि आका अलैहिस्सलाम के नवासे हुजूर के शहजादे आका अलैहिस्सलाम के कंधों पर सवारी करने वाले इमाम अली मकाम और खुद इमाम अली मकाम अपना तारुफ अपनी जबान से भी करवा रहे हों और उनसे गवाही भी ले रहे हों और उनको ये भी बता रहे हो कि अगर तुम्हें लगता हो कि मैं जो बात कह रहा हूं इसमें कोई बात दुरुस्त नहीं है तो अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु हयात है, उनसे पूछ लो जाकर। ज़ैद बिन अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के सहाबी हयात हैं, उनसे जाकर के पूछो। मदीना तैयबा के अंदर कसीर सहाबा हयात हैं, कूफा के अंदर हयात हैं, जाके उनसे पूछो, उनसे तस्दीक करो हुजूर के सहाबा से कि जो मैं कह रहा हूं बात। तो इससे पता ये चलता है आपके खुतबा से कि वो लश्करी वो फौजी जो आपके मद्दे मुकाबिल आ चुके थे उनको आपका दुरुस्त तारुफ नहीं था, उनको आपके मकाम व मर्तबा का तारुफ नहीं था, उनको आपकी मंजिलत का तारुफ नहीं था, आपके खानवादे का तारुफ नहीं था। और हमारे मुआशरे में भी यह बीमारी जड़ पकड़ चुकी है कि आज भी आका अलैहिस्सलाम की अहले बैत अतहार की बात की जाए, उनका जिक्र किया जाए तो फौरन अहले तशय्यो का और रिज्क का फतवा लग जाता है कि ये राफदी हैं, ये शिया है, ये जो हर वक्त उनकी बात करते रहे। उनकी बात करने की वजह यह है कि हमारे जहनों के अंदर उनका दुरुस्त मकाम मर्तबा वो रासिख हो जाए, ताकि आइंदा आने वाली जिंदगी में यजीदी फिक्र रखने वाले लोग अगर हमें राह रास्त से हटाने की कोशिश करें तो हमें आका अलैहिस्सलाम की अहदीस और कुरान मजीद की आयात से आका अलैहिस्सलाम की अहले बैत अतहार का मुकाम मर्तबा ज़हन में हो और हम क्लियर हों कि आका अलैहिस्सलाम की अहले बैत अतहार के मद्दे मुकाबिल जिक्र में या मैदान जंग में कोई आ जाए, हमने फैसला ये करना है कि हमने हमेशा हुजूर के अहले बैत अतहार की सिमत खड़े होना है। लेकिन ये तब मुमकिन है जब हमारी वाबस्तगी, कल्बी वाबस्तगी, ज़हनी वाबस्तगी इस जिक्र के साथ जुड़ जाएगी। हम अगर चीबा जबी रहेंगे, हम कंफ्यूज रहेंगे, गलत फहमियों का शिकार रहेंगे, हम सवाल करते रहेंगे, इस जिक्र से एहराज बरतते रहेंगे, दूर होते रहेंगे, अपने आप को बचाते रहेंगे, इसको सिर्फ अहले तशय्यो के खाते में डालते रहेंगे, तो हमारा हाल वो होगा जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर अहले सुन्नत वल जमात का हो चुका है कि बदबख्ती यहां तक पहुंच चुकी है कि हम आका अलैहिस्सलाम के अहले बैत के मद्दे मुकाबिल आने वाले हर शख्स को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, हर शख्स को, और ये सोचे समझे बगैर कि हम किन लोगों की बात कर रहे हैं, किन किन हस्तियों के मुखालिफिन की बात कर रहे हैं। और आका अलैहिस्सलाम के अहले बैत के अंदर माज़अल्लाह हम नक्श तलाश करना शुरू हो गए, उनमें हमें गलतियां नजर आना शुरू हो गई, उनके फैसलों में गलतियां नजर आना शुरू हो गई, उनकी रिवायात के अंदर हमें कमजोरी, ज़ोफ और झोल नजर आना शुरू हो गया। आपका तो शायद उतना वास्ता ना रहा हो, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर आप देखें तो ये गंदगी, और मिंबरों पर चले जाए, मसाजिद में, महाफिल में, तो इस गंदगी ने पूरे मुआशरे को तासुनज़दा कर रखा। ये इतनी इस कदर फैल चुकी है ये गंदगी।
گفتگو کے آج کی گفتگو کے پہلے حصے کے اندر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار بالخصوص سیدنا امام علی مقام کے حوالے سے جو قرآن مجید کی میں نے آیت کریمہ تلاوت کی اور جو حضور کی احادیث ہیں ان کا ذکر کریں گے، اور پھر ہم واقعہ کربلا کا پس منظر سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور وہ پس منظر کئی اینگلز کے ساتھ ہوگا۔ اس کا ایک خاندانی پس منظر ہے، اس کا ایک سیاسی پس منظر ہے، اور اس کا ایک نبوی پس منظر ہے جو احادیث میں آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ جتنا آج کی نشست میں ممکن ہوگا، بقیہ انشاءاللہ ہم اگلے آنے والی 3، 4، 5، 6 نشست میں جتنی بھی میسر آئیں اس کو بالتفصیل انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، کوشش کریں گے کہ اس کو ادھورا نہ چھوڑا جائے، تاکہ ان موضوعات کے حوالے سے ہمارے ذہن پختہ رہے۔ تو یہ یاد رکھیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ امت میں کوئی آج ہم نے یہ ذکر شروع کیا ہے، امت میں 1200 سال سے یہ وتیرہ رہا ہے، اور کبھی یہ لوگوں نے تو، ہمارے ائمہ نے، علماء نے تو یہ تصور بھی نہیں کیا تھا کہ کوئی ایسا گروہ اور ایسے لوگ بھی پیدا ہو جائیں گے جو اس قسم کی باتیں کرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو انہیں کبھی بہت سارے مواقعوں پر ان موضوعات کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں پیش آئی، بات کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ آج صبح بھی میں جب اس موضوع پر تیاری کر رہا تھا تو ایک حضرت صاحب کی کتاب نظر سے گزری، تو انہوں نے اس پر بھی یہی لکھا ہوا کہ اس واقعہ کے حوالے سے بہت سارا جھوٹ اس میں شامل کیا گیا ہے، بہت سارا مبالغہ آرائی شامل کی گئی ہے، حضرت یزید معاذ اللہ ثم استغفر اللہ کے حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں، اور یہ صرف رافضیوں کی پھیلائی ہوئی، شیعوں کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں۔ اس میں اتنا کچھ نہیں ہے جتنا کچھ رنگ ڈال دیا گیا ہے زیب داستان کے لیے۔ اب آپ تصور کر سکتے ہیں، میرے پاس ابھی بھی سامنے لیپ ٹاپ میں کھلی ہوئی ہے وہ کتاب، اور اس نے اپنی کتاب کا دیباچہ اور مقدمہ یہ لکھا ہے کہ میں اس موضوع پر کتاب لکھ کیوں رہا ہوں، کہ ہمارے معاشرے میں اس موضوع پر بہت کچھ رنگ ایڈ کر دیا گیا، تو اس کی کلیئرٹی کے لیے میں نے چاہا کہ اس کو بیان کروں۔ اور یزید کے دفاع کے اندر ایک ایکسٹریم طبقہ وہ ہے، ایک ایکسٹریم طبقہ کہ جو کہتے ہیں کہ وہ تو رضی اللہ عنہ ہے، وہ تو رحمت اللہ علیہ ہے، اور وہ تو امیر یزید ہے، اور وہ خلیفہ راشد ہے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ یہ بیماریاں ہمارے اس دور میں پیدا ہوئی پچھلے 100-150 سال کے اندر، اور وہ احادیث کے غلط مفاہیم کے ساتھ اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر دوسرا طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے، اور یہ بھی ہمارے ہی دور کی پیداوار ہے، اس سے پہلے نہیں تھے یہ لوگ، انہوں نے کہا کہ ہمیں تاریخی طور پر ایسی کوئی روایت میسر نہیں آئی کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یزید واقعہ کربلا میں ملوث تھا، کہ اس کو برا بھلا کہا جائے، اس کو لعن طعن کی جائے۔ ٹھیک ہے، وہ جیسا بھی تھا، ہم اس کو اچھا نہیں کہتے، لیکن اگر یوں کہیں کہ واقعہ کربلا یزید نے کروایا، وہ اس میں ملوث تھا، تو ہمارے پاس ایسی کوئی روایت اور سند موجود نہیں۔ اب ایک طبقہ یہ پیدا ہوا۔ پھر ایک طبقہ وہ ہے جو کہتے ہیں کہ یہ بدبخت بھی تھا، اور واقعہ کربلا میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے یہ ملوث بھی تھا، اور اگر واقعہ کربلا میں ملوث نہیں تھا تو واقعہ حرہ میں اور کعبۃ اللہ پر باری کے اندر بھی ملوث تھا، اور اس کا کردار اچھا نہیں تھا۔ تو وہ کہتے کہ ایسے تو کئی حکمران ہو گزرے ہیں، تو لہذا ایسے شخص کے اوپر ہم لعنت نہیں کرتے لفظاً کھل کے نام لے کر، لیکن ہم اس کی تعریف اور توصیف بھی بیان نہیں کرتے، اور ہم خاموشی اختیار کرتے۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں، ہم اس کی نام لے کر اس پر لعنت کرتے ہیں کہ وہ ہر حوالے سے بدبخت تھا۔ اور آخری طبقہ وہ ہے جس سے خود ہمارا بھی تعلق ہے، اور ہمارے استاد اور شیخ جو سید شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہ العالیہ کا موقف بھی یہی ہے کہ ہم
نہ صرف یزید کو واقعہ کربلا میں ملوث سمجھتے اور جانتے ہیں، بلکہ واقعہ کربلا میں ملوث ہونے کی وجہ سے اس بدبخت کو کافر جانتے ہیں، اس کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے۔ اس پر حضور سید شیخ الاسلام نے بڑی مبسوط کتاب لکھی ہے، 700-800 صفحات کی، یزید کے کفر اور لعنت کا مسئلہ، اور امت کے 1200 سال میں ائمہ کرام، محدثین اور قرآن اور احادیث کی روشنی میں اس کو واضح کیا ہے کہ قرآن مجید کی آیات کے تناظر میں یزید بدبخت کا کفر ثابت ہوتا ہے، اور ائمہ کرام کی اس پر تصریحات موجود ہیں کہ وہ اس کو کافر بھی جانتے ہیں اور اس کو مستحق لعنت بھی سمجھتے ہیں۔ یہ جو ہماری جتنی نشستیں ہوں گی، اس کا سب سے آخری موضوع یہ ہوگا، آخری موضوع، یعنی محرم الحرام ہو سکتا ہے یا سفر کا کوئی جمعہ ہو سکتا ہے، اس میں ہم اس موضوع پر بات کریں۔ تو یہ وجوہات ہیں کہ آپ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ذکر کی مجالس کا نہ صرف اہتمام کریں، بلکہ خود اور اپنے بچوں سمیت اس میں کثرت کے ساتھ شریک ہوں، تاکہ یہ ذکر ہمارے ذہنوں میں راسخ ہو جائے، ان کا مقام و مرتبہ ہمارے دل و دماغ میں اس طرح واضح ہو جائے کہ کوئی ابہام باقی نہ رہ جائے اور ہم کسی کنفیوژن کا شکار نہ رہیں، اور ہماری حالت کربلا میں کھڑی ہوئی اس یزیدی فوج کے سپاہیوں جیسی نہ ہو کہ جنہیں میدان کربلا میں پہلی دفعہ پتہ چلا کہ امام علی مقام کی ہستی کون ہے اور کیا ہے، لیکن اس وقت تک وقت گزر چکا تھا اور ان کے پاس فیصلے کا وقت نہیں تھا۔ تو ہم نے کنفیوژن کی سٹیج کے اندر نہیں رہنا، بلکہ کلیئرٹی کے ساتھ ایک سمت اختیار کرنی ہے، اور وہ سمت صرف اور صرف ایک ہے، جس کا نام آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطہار اور سید الشہداء امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ہے۔ آپ اٹھا کر بتائیے یہ بات درست ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ الشورى کے اندر ارشاد فرمایا، فرمایا محبوب کریم یہ بات آپ ان تک پہنچا دیجیے۔ قرآن مجید کا جو یہ انداز خطاب ہے، یہ بڑے ہی اہم موضوع پر اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے اپنی ہستی اور اپنی ذات کا تعارف کروایا، اپنی توحید کا، اللہ رب العزت نے اسی انداز کو انتخاب فرمایا، یعنی عقیدے سے متعلق وہ بات جو عقیدے سے متعلق ہو، اللہ رب العزت قرآن مجید میں اس انداز سے بیان فرماتا ہے۔ تو عقیدے کی پہلی بات کیا تھی؟ سب سے پہلی عقیدے کی عقیدہ توحید، اللہ رب العزت کی وحدانیت۔ تو اللہ رب العزت نے اسی انداز کو اختیار فرمایا، فرمایا محبوب قل، یہ بات آپ ان کو بتا دیجئے، واللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے۔ دوسری مرتبہ بھی جب اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا تو وہ بھی عقیدے سے ہی متعلق تھی، اور وہ تھا عقیدہ رسالت، کہ محبوب یہ واللہ احد کی بات تو ان کو سمجھ میں آ گئی، پہنچ گئی توحید کی، کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمارا مقصود ہے، اس کی محبت کو ہم نے پانا ہے، اس کی رضا کو ہم نے پانا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، اس کی الوہیت کا اقرار کرنا ہے۔ تو یہ راز تو انہوں نے پا لیا، لیکن محبوب ان کو یہ بھی بتا دے کہ میری رضا اور میری محبت کا واسطہ، راستہ اور طریقہ کار کیا ہے۔ تو اب اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ آل عمران کے اندر، فرمایا محبوب قل ان کنتم تحبون اللہ، پھر یہی انداز اختیار کرنا، محبوب آپ ان کو بتا دیجئے اگر مجھ اللہ کی محبت چاہتے ہو، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تو پھر کیا کرو؟ فاتبعونی، مجھ محمد کی اتباع کرو، میری بارگاہ سے جڑ جاؤ، عقیدہ رسالت کے اندر آ جاؤ۔ اگر اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا ہے، اس کی توحید کا راز پانے کے لیے لازم ہے آقا علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کرنا اور حضور کی اتباع کرنا۔ اس کی توحید، وہ آقا علیہ السلام کی اتباع اور رسالت پر ایمان لائے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اب آگے چلیے، اب تیسرا مقام وہ آیا، پہلی ذات اللہ رب العزت کی کہ جس کے ساتھ ہمیں جوڑا گیا، تو درجہ بدرجہ نیچے آ جائے۔ دوسری ذات
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جوڑتی ہے۔ اب تیسری بات کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے ہم نے جڑنا ہے، حضور کی بارگاہ کا قرب حاصل کرنا ہے، تو کیا فقط آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم اور اتباع پر عمل کرتے ہوئے ممکن ہے؟ آپ اس بات کو سمجھیے کہ ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے اور ایک اس کے احکامات ہیں۔ حکم یہ ہے کہ نماز پڑھی جائے، اللہ کی عبادت کی جائے۔ اللہ کی عبادت آپ نماز پڑھ لیں، لیکن نماز پڑھتے ہوئے یا کوئی بھی عبادت کرتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے، زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے، قربانی کرتے ہوئے، حج کرتے ہوئے عبادت تو کر لیں، لیکن اس میں اللہ کی رضا اور اخلاص اور نیت اللہ رب العزت کی ذات کی نہ ہو، وہ عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پیروی کر لی، حضور کی تعلیمات پر عمل کر لیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے پیروی تو کر لی، لیکن اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ تعلق نہ رہا تو یہ عمل بھی قابل قبول نہیں، اس کو منافقت کہہ دیا۔ اسی طرح اب تیسری چیز ہے، یہ ذات کے ساتھ جڑنا کتنا اہم ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا قرب حاصل کرنا ہے تو پھر قرآن نے کہا قل، محبوب یہ بات بھی اب آپ ان کو بتا دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، یہ جو میں نے تمہیں رسالت کا پیغام دیا ہے، تمہیں اللہ کی توحید کا میسج دیا ہے، میں نے تمہیں قرآن کے سارے احکام سنائے ہیں، تمہیں جہالت کے اندھیروں سے نکال کر کے لایا ہوں، تمہیں ایمان کی روشنی دی ہے، تمہیں اخلاق کی روشنی دی ہے، تمہیں علم دیا ہے، اس سب کے بدلے میں اگر مجھے اجرت دینا چاہتے ہو تو میں تم سے اجرت کا سوال نہیں کرتا، اگر میرے اس احسان کا بدلہ دینا چاہتے ہو میں تم سے احسان کے بدلے کا سوال ہرگز نہیں کرتا، الا اگر دینا چاہتے ہو تو ایک ہی بات ہے اور وہ یہ ہے الا المودۃ فی القربی، میری اہل بیت میرے قرابت داروں کے ساتھ مودت اور محبت اختیار کرو۔ تم اجر رسالت دینا چاہتے ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کا، حضور کی تبلیغ کا، حضور کے ایمان ہمیں عطا کرنے کا، قرآن ہمیں عطا کرنے کا، فرمایا اجر کیا ہے؟ اجر یہ ہے کہ میری اہل بیت میرے قرابت داروں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر، ان کے ساتھ محبت اور مودت کے رشتے میں جڑ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، من قرابتک یا رسول اللہ، ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، یا عبداللہ وہ کون سی ہستیاں ہیں آپ کے قرابت داروں میں سے کہ جن کی مودت اور جن کی محبت وجبت علینا ہم پر واجب کر دی گئی ہے قرآن کی روح سے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ فاطمہ ہیں، وہ علی ہیں، وبناہما، اور ان کے دونوں شہزادے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کی محبت اور مودت یہ اجر رسالت میں سے ہے، اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایمان کا حصہ ہے، کہ ایمان کا کنیکشن اگر آپ مکمل کرتے ہیں تو جہاں عقیدہ توحید سے ہم نے اس کو شروع کیا کہ عقیدہ توحید عقیدہ رسالت کے بغیر مکمل نہیں ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ رسالت پر ایمان لایا جائے، رسالت کے ساتھ نسبت تعلق کو مضبوط کیا جائے، اور اسی طرح عقیدہ رسالت مکمل نہیں ہوتا اگر آقا علیہ السلام کی اہل بیت کے ساتھ نسبت مودت اور محبت قائم نہ ہو جائے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے ایک اور حدیث مبارکہ میں خود ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا اللہ سے محبت کرو اس وجہ سے کہ وہ تمہارا خالق ہے، وہ تمہارا رازق ہے، اس نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، اور فرمایا پھر اللہ کی محبت کی خاطر پھر مجھ سے محبت کرو، یعنی اللہ کی محبت کا راز اگر پانا ہے تو قرآن کی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ اس محبت کا راز یہ ہے کہ پھر مجھ سے محبت کرو، اور فرمایا اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری محبت کا راز یہ ہے کہ میری اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرو۔ حضور کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ اور خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہم ان اہل قریش کو دیکھتے ہیں، یہ آپس میں بڑے
ہاتھ ہاتھ کے مسکرا کے باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گفت و شریک کرتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ ہم بنی ہاشم کے لوگ اگر ان کے قریب چلے جائیں، ان کے پاس چلے جائیں تو یہ منہ بنا لیتے ہیں، گفتگو ختم کر دیتے ہیں، مسکرانا چھوڑ دیتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا رنگ متغیر ہو گیا۔ حضور نے فرمایا ایمان اس دل میں داخل نہیں ہو سکتا جس دل کے اندر میری اہل بیت کی محبت موجود نہ ہو۔ تو ایمان کا گویا ایمان کا دل میں ایمان اگر داخل ہونا چاہتا ہے، اس داخلے کے لیے جو دروازہ ہے اس دروازے کا نام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار ہے۔ ہمیں دل پر وہ دروازہ لگانا ہوگا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کا، کہ ایمان اسی راستے سے داخل ہوتا ہے۔ اس دل کے خانے کے اندر یہ خوشبو بکھیرنی ہوگی تاکہ ایمان جو تر و تازہ جگہ پر آتا ہے، پاکیزہ جگہ پر آتا ہے، تو دل کا خانہ پاک کیسے ہوتا ہے، خوشبودار کیسے ہوتا ہے، وہ ایک ہی خوشبو سے ہوتا ہے۔ اور وہ خوشبو کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین ریحان طاش، یہ دونوں میرے پھول ہیں، میں ان کو دیکھتا ہوں تو میں ان دونوں کو سونگھتا رہتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا پھول فرمایا ہے کہ میرے پھول ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سونگھا کرتے تھے۔ ہم اپنے بچوں کو چومتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو چومتے ہیں۔ آقا علیہ السلام سیدنا امام حسن علیہ السلام کو اور امام حسین علیہ السلام کو سونگا چوما بھی کرتے تھے، اور چومتے کہاں کہاں؟ آقا علیہ السلام ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے، ان کی آنکھوں پر بوسہ دیتے، ان کے گال پر بوسہ دیتے، ان کے ہونٹوں پر بوسہ دیتے، ان کی گردن پر بوسہ دیتے، ان کی چھاتی پر بوسہ دیتے، ان کی کمر پر بھی بوسہ دیتے۔ اور بوسہ دینے کے بعد آقا علیہ السلام حضرت ام سلمہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور اپنے شہزادوں کو سونگا کرتے تھے، اور حضور فرماتے یہ ریحان طاش، یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین ابنایا، یہ دونوں حسن اور حسین ابنایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، میری اولاد ہیں، انہیں حضور سے جدا نہ جانا جائے، انہیں کوئی اور ہستی نہ سمجھا جائے۔ ان کو جب بھی دیکھیں ان کا ذکر آئے، ان کا نام آئے تو ہمیشہ ذہن میں یہ ذکر اور تصور پختہ رہے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کا ذکر کر رہے ہیں، حضور کے پھولوں کا ذکر کر رہے ہیں، حضور کے نقطۂ جگر کا ذکر کر رہے ہیں، حضور کے خون کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو جو ادب ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا اور آپ کے ذکر مبارک کا اور آپ کا نام نامی لیتے ہوئے کرتے ہیں، وہی ادب یہاں پر ملحوظ ذات رکھنا ہوگا، وہی توجہ، وہی دل کی توجہ، وہی دھیان، وہی قلبی رجحان پورے کا پورا ان ازواج مقدسہ کے ذکر کی طرف مرکوز کرنا ہوگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبہما احبنی، جس نے ان دونوں سے محبت کی تو بس اسی نے مجھ سے محبت کی۔ باقی پھر محبت کے دعوے، آپ سے ایک سوال بھی ہے کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کرتے ہیں، حضور کی ذات کے ساتھ عشق اور بولیے کیا کرتے ہیں؟ میرا آپ سے سوال ہے، ہماری زندگی گزری ہے نا یہ باتیں کرتے ہوئے اور یہ نعرے لگاتے ہوئے، ایسا ہے یا نہیں؟ آپ بتائیں دوست، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ سب دوست یہ دعویٰ کرتے ہیں نا، اور ہم نے زندگی بھر یہ بات کہی بھی اور ہم زندگی گزارتے بھی اسی پر ہی ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے، یہ جو ہم دعویٰ کرتے ہیں اور نعرہ لگاتے ہیں، آپ کے پاس کیا پیمانہ ہے کہ آپ چیک کر سکیں کہ یہ شخص عاشق رسول ہے؟ بتائیے، ہے کوئی پیمانہ؟ ایک ہی پیمانہ ہے، اور وہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہزار، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادگان۔ یہی پیمانہ ہے کہ جو حضور سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کو دیکھو کہ حضور کی اولاد کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، حضور کے گھر والوں کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے، کیا ادھر منہ موڑ لیتا ہے، کیا ادھر آنکھیں بند کر لیتا ہے، کیا راستہ موڑ لیتا ہے، کیا بات چھوڑ دیتا ہے، ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ بھئی دعویٰ تمہیں حضور سے محبت کا ہے تو حضور سے تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جبہ مبارک کی بھی بات کی جائے، حضور کے نعلین مبارکہ کی بھی بات کی جائے،
یہ وہ چیزیں ہیں جو حضور کے جسم کے ساتھ، جسم اثر کے ساتھ مس ہوتی ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ مبارک ہے، حضور کا جبہ مبارک ہے، نعلین مبارک ہے، ہم ان کی تو بات کریں اور ان کا بھی ادب تو کریں۔ وہ ہستیاں جن کو حضور فرمائے ابنا یا یہ میرے بیٹے ہیں، جن کو حضور فرمائے بدعۃ منی یہ میرا خون ہے، حضور فرمائے ریحانتا یہ میرے پھول ہیں، تو وہاں پہ ہم کنی کترا جائیں، ہم رخ پھیر لیں، ہم ذکر کرنا چھوڑ دیں اور ہم کہنا شروع کر دیں کہ یہ رافضیوں کی باتیں ہیں، یہ شیعوں کی باتیں ہیں۔ تو بتائیے یہ ایمانداری والی بات ہے؟ تو ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ اگر ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، اور حضور خود فرما رہے ہیں، میں نے آپ کے سامنے بات کی، حدیث بات کر رہی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبہما، حضور نے یہ نہیں فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے، من احبنی جو مجھ سے محبت کرتا ہے، احبہما وہ ان سے محبت کرتا ہے، نہیں، حضور نے فرمایا من احبہما جو ان سے محبت کرتا ہے، احبنی مجھ سے محبت کرے گا ہی وہی جو ان دونوں سے محبت کرتا ہو۔ جو ان سے محبت نہیں کرتا وہ خالی کھوکھلا دعویٰ کرتا، وہ بے ایمان منافق ہے، اس کے اندر منافقت چھپی ہوئی ہے، اس نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، بس اس کلمے کو ایک کور دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کلمے کا ثبوت یہ ہے، حضور نے فرمایا کہ پھر میرے شہزادوں کے ساتھ بھی محبت کی جائے، اس کا ثبوت مجھے اگر دینا چاہتے تو میرے شہزادوں کے ساتھ محبت کرو۔ اور فرمایا پھر ہوگا کیا؟ فرمایا کہ جو پھر مجھ سے محبت کرتا ہے، من احبنی احبہ اللہ، پھر جو مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ رب العزت بھی اسی سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ چینل آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میں نے آپ کو قرآن مجید سے ذکر کیا کہ کہاں قل هو اللہ احد عقیدہ توحید، پھر فرمایا کہ اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے محبت فاتبعونی مجھ سے جڑ جاؤ، اور فرمایا اگر مجھ سے جڑنا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا، ایک ہی پیٹرن کے اندر قرآن مجید کی تینوں آیات ہیں، ایک ہی پیٹرن کے اندر۔ اور پھر حدیث مبارکہ نے اس کی توثیق کی، فرمایا کہ اگر کوئی شخص من احبہ، اب حدیث نیچے سے اوپر کی طرف جا رہی ہے، قرآن نے اوپر سے نیچے کی طرف پیٹرن بیان کیا کہ اللہ رب العزت کی ذات عقیدے میں سب سے بلند، پھر آقا علیہ السلام، پھر حضور کے اہل بیت اطہار، تو ترتیب یہ ہے عقیدے کی۔ اور آقا علیہ السلام نے بتایا کیونکہ ہم بندے ہیں، ہم نے نیچے سے اوپر کا سفر کرنا ہے، ہم نے سیڑھیاں چڑھنی ہے۔ حضور نے فرمایا سیڑھی کا پہلا زینہ یہ ہے من احبہما، پہلا سیڑھی کا سٹیپ یہ ہے کہ میرے شہزادوں کے ساتھ محبت کی جائے، ان سے محبت کرو گے اگلے سٹیپ پر پہنچو گے، احبنی مجھ سے محبت کرو گے، اور پھر فرمایا من احبنی جو مجھ سے محبت کرتا احبہ اللہ، پھر اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اور فرمایا ومن احبہ اللہ ادخلہ الجنہ، اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ رب العزت ایسے شخص کو جنت میں داخل کروا دے گا۔ اب بتائیے جنت کا گیٹ وے کیا ہے؟ جنت کا بولیے، جنت کا گیٹ وے، جنت کا دروازہ کیا چیز ہے؟ یہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ آپ نے 3 سیڑھیاں چڑھنی ہیں اور تب جا کے جنت کا دروازہ ہے۔ اس کی پہلی سیڑھی کا نام آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین ابنایا، حسن اور حسین یہ دونوں میرے شہزادے اور میرے بیٹے۔ یہ جنت تک سفر طے کرنے کی پہلی سیڑھی ہے۔ آگے چلیے، فرمایا ومن ابغضہما، اور جس نے ان سے بغض رکھا، جس نے ان سے اعراض برتا۔ اب کوئی آپ پوری ایمانداری سے بتائیے، جو سوال میں نے پہلے کیا تھا محبت کے حوالے، اب بغض کا بھی سوال ہے۔ کسی شخص سے پوچھیں کہ آپ آقا علیہ السلام کے شہزادوں سے حسن اور حسین سے تم بغض رکھتے ہو، تو بتائیے حد درجے کا کوئی بدبخت ہوگا تو منہ کھول کے کہہ دے گا۔ تو ویسے چلتے پھرتے تو کوئی نہیں کہتا کہ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ نقل کو نباشت کے مجھے یہ دونوں شہزادے معاذ اللہ پسند نہیں اور میں ان سے بغض رکھتا، ایسا تو کوئی بدبختی نہیں نہ کرے گا۔ اس کی علامات ہوتی ہیں، اس کی کیا ہوتی ہیں، اور اس کی علامات کیا ہیں، اس کی سمٹمز کیا ہیں۔ ایک بیماری ہوتی ہے اور ایک بیماری کی کیا ہوتی ہیں، علامات۔ تو وہ جیسے کینسر ہے، یا ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں
تو ڈاکٹر سب سے پہلے بیماری کی تشخیص کیسے کرتا ہے کہ آپ اس کو سمٹمز بتاتے ہیں کہ میرا میدا اتنے دنوں سے ڈسٹرب ہے، کھانا ہضم نہیں ہو رہا، فلاں فلاں ایشوز ہیں، تو ڈاکٹر کہے گا کہ الٹرا ساؤنڈ کروائیں، بلڈ ٹیسٹ کروائیں، یورین ٹیسٹ کروائیں، فلانا ٹیسٹ کروائیں۔ 3-4 ٹیسٹ کرنے کے بعد ڈاکٹر بتائے گا کہ آپ کے میدے کو خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کسی کو تکلیف نہ ہو کہ السر ہے، گیس کا ایشو ہے، فلانا پرابلم ہے، فلانا پرابلم ہے۔ تو بیماری کی تشخیص آخر میں ہوتی ہے، اس سے پہلے اس کے سمٹمز دیکھے جاتے ہیں۔ تو بغض اہل بیت یہ ایک بیماری ہے۔ اب ظاہراً بیماری کہیں سے نظر نہیں آ رہی، اس کی کچھ سمٹمز ہوں گی جو بتائے گی کہ اس شخص کو یہ بیماری ہے۔ تو اس کے سمٹمز کیا ہیں، اس کی علامات کیا ہیں؟ اس کی علامات یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے شہزادوں کا ذکر ہی نہ کیا جائے، ان کے ذکر سے کنی کترائی جائے، بعض آئے تو چھپا لی جائے، یا لمبے لمبے موضوع چھیڑ دیے جائیں، کہیں پہ روایات کی بحث شروع کر دیں کہ یہ فلاں روایت کے اوپر یہ فلاں نے یہ کہا تو فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، اور اتنی موٹی اینک چڑھا لی جائے کہ سمجھ ہی نہ آئے، نظر ہی نہ آئے آقا علیہ السلام کے شہزادوں کا، حضور کی اولاد اطہار کا، اہل بیت کا ذکر۔ نہ کان سننا گوارا کرے، نہ زبان ذکر کرنا گوارا کرے، تو یہ سمٹمز ہے آقا علیہ السلام کی اہل بیت کے بغض کے۔ اور اگر کسی میں یہ علامت نظر نہ آئے تو اس میں دوسری علامت ہے جو میں نے گفتگو کے آغاز میں کی آپ میں سے، کیونکہ اکثر لوگ لیٹ آتے ہیں، اکثر باتیں پہلے ہو جاتی ہیں۔ تو کچھ علامات کیا ہیں کہ آپ اس طرف تو نہ راستہ اختیار کر سکیں، جرت نہیں ہوتی بعض اوقات کہ آپ کی اتنی جرت نہیں ہے کہ آپ معاذ اللہ کہیں کہ یہ ہستیاں اتنی اچھی یا غلط نہیں ہیں، یا ان سے فلاں غلطی ہوئی یا فلاں مسئلہ ہوا، تو آپ کیا کریں؟ آپ ان کے مخالفین کو گلوریفائی کرنا شروع کر دیں، ان کو ہیرو بنا کے پیش کرنا شروع کر دیں، ان کی تعریفوں کے پل بنانا شروع کر دیں، ان کو غلطیوں سے مبرہ کرنا شروع کر دیں، ان کے وکیل صفائی بن کے ان کا کیس لڑنا شروع کر دیں کہ ان کو ہر جرم سے پاک قرار دے دیا جائے۔ تو ایک سمٹم اس بیماری کا یہ ہے، آقا علیہ السلام کی اہل بیت ہے۔ تو یہ سمٹمز ہیں، میں عرض کر رہا ہوں آپ کو۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا، جس نے ان سے بغض رکھا، أَبْغَضَنِي، حضور نے فرمایا پھر وہ بے شک دعوے بڑے کرتا ہو محبت کے، در حقیقت وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ وَمَنْ أَبْغَضَنِي أَبْغَضَهُ اللَّهُ، پھر اس نے اللہ سے بغض رکھا، اور پھر جس نے اللہ سے بغض رکھا أَدْخَلَهُ النَّارَ، ایسے بدبخت کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے۔ اور آگے آقا علیہ السلام کی دوسری حدیث سے بات، حضور نے فرمایا من احبنی واحب هذین، حضور نے صرف اپنی محبت پر موقوف نہیں کیا چیپٹر، یعنی بات اور سبق کھولا تو اس کو یہاں تک نہیں روکا کہ من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، نہیں، حضور نے فرمایا من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، واحب هذین، اور جس نے ان دونوں شہزادوں سے محبت کی، واباہما، اور ان کے والد کے ساتھ بھی محبت کی۔ یہ نہیں کہ ان سے تو چلو محبت کر لی حضور کے حیا میں، نہیں، ان کے والد کے ساتھ بھی محبت اختیار کر لی۔ فرمایا وامہما، پھر ان کی والدہ کے ساتھ محبت کی، فرمایا اس کو اجر کیا ملے گا؟ کانا معیہ فی درجتی یوم القیامہ، قیامت والے دن اس شخص کو میں اپنے درجے میں جگہ عطا فرماؤں، یعنی اپنی صحبت عطا فرماؤں۔ ہم آقا علیہ السلام کا قرب تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں حضور کا قرب نصیب ہو جائے، حضور کی محبت نصیب ہو جائے۔ ہم مدینہ کے ساتھ محبت کے دعوے کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کے قریب رہنے کی دعائیں مانگتے ہیں، اس کے ہیلے بہانے کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کہ کیسے آقا علیہ السلام کا قرب نصیب ہوگا۔ اس کا طریقہ کار دوستو حضور نے فرمایا اگر میرے قریب ہونا چاہتے ہو، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میرے شہزادوں حسن اور حسین کے ساتھ اور ان کے والدین کے ساتھ محبت کر لو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہیں میرا قرب نصیب ہو جائے گا۔ اور اس کو وائس ورثہ کر لیں کہ جو شخص ان سے جتنا فاصلے پر ہے وہ حضور سے اتنا ہی فاصلے پر ہے۔ اس کا فیصلہ
इस पर कोई फतवा नहीं है हमारी तरफ। इसका फैसला हर शख्स अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। हर शख्स अपने मन को देखकर कि क्या मुझे आका सलाम की अहले बैत के जिक्र से, उनका नाम सुनने से, उनकी अहादीस सुनने से, उनके फदाइल सुनने से मेरा ईमान बढ़ जाता है या मुझ पर कोई कैफियत तारी हो जाती है। मैं ऐसी मजालिस को ढूंढता हूं जहां पर यह जिक्र होता हो या मैं कन्नी कतरा के जाता हूं। ये हर शख्स अपना फैसला खुद कर सकता है। बस जिसको जहां जगह मिल जाए वो समझ ले कि मेरा हुजूर से इतना ही फासला है। जो इस जिक्र के अंदर, इस मोहब्बत में हुजूर के अहले बैत की मोहब्बत और जिक्र में जितना करीब होगा, वो जान ले कि वही शख्स आका सलाम के भी करीब होगा। और आपको अब अकीदे की बात अर्ज कर, अकीदे की बात। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दोनों आका सलाम के मज़ार में हुजूर के सबसे ज्यादा करीब है, सबसे ज्यादा करीब हैं आका सलाम के। उसकी वजह यह है कि वो ये राज पा चुके थे। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सैयदना सिद्दीक अकबर से पूछा कि बाबा जान, आपको देखा है कि मजलिस हुजूर की है और आप टिकटिकी बांध कर हुजूर मौला कायनात के चेहरे को देख रहे होते हैं। आपने फरमाया इसलिए आयशा कि हुजूर ने फरमाया है अन-नज़्रु इला वजहि अली इबादत, अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। वो इस राज को पा चुके थे। बुखारी के अंदर सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस मुबारक, आप फरमाया करते थे लोगों अगर आका सलाम की मोहब्बत चाहते हो, हुजूर का कुर्ब चाहते हो, तो आका सलाम के शहजादगान को देखा करो, हुजूर की अहले बैत में हुजूर की जात और हुजूर की शख्सियत को देखा करो। वो इस राज को पा चुके थे कि हुजूर विशाल फरमा गए, हुजूर का दीदार करना है तो दोनों शहजादों को सामने खड़ा कर लिया है। उनका अकीदा ये था कि हसनैन करीमैन का अदब चे जाए कि उनकी उम्रें कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, वो हुजूर मौला कायनात से उम्र में बड़े हैं, लेकिन वो कहते कि इनका अदब ऐसे करना है जैसे हम अपने दरमियान हुजूर का अदब किया करते। अगर उनमें से किसी शहजादे ने आकर के कहा कि आप जिस मसनद पर बैठे हैं ये मसनद मेरे बाबा जान की है, ये मसनद मेरे नाना जान की है, ये मिंबर मेरे नाना जान का है, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि शहजादे मैं अमीरुल मुमिनीन हूं, मैं खलीफतुर रसूल हूं। वो मसनद से नीचे आए और आकर उनको ऊपर बिठा करके कहा आपने सच कहा है, आप ये मसनद भी आपके बाबा जान का है। और सुनिए सहाबा का अकीदा। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते हैं, आप फरमाते हैं बेटे बात ये है उमर के चेहरे पर दाढ़ी और उमर के सर के ऊपर जो बाल है ये भी आपके बाबा जान की देन और अता है। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माले गनीमत में हसनैन करीमैन का वो हिस्सा मुकर्रर फरमाते थे जो बदरी सहाबा का हिस्सा था। वो अदब किया करते थे। किसी ने आकर सवाल, अपने बेटे ने सवाल किया, आपने फरमाया ये तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे और बाकी जंगों में इन्होंने हिस्सा नहीं लिया, शहजादे थे, छोटे थे, नन्हे थे। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अपने बेटे को मुखातिब करके, फरमाया हाँ लॉजिकली तुमने बात दुरुस्त की है, अकल के पैमाने पर देखो तो ऐसा ही है कि बज़ाहिर ये गोश्त पोस्ट के ही तो नजर आते हैं दोनों बच्चे, बज़ाहिर इनकी उम्रें छोटी हैं, बज़ाहिर तो तुम कहोगे कि ये अली मुर्तजा के शहजादे हैं। आगे सुनिए, उन्होंने कहा नहीं इनको यूं मत देखना कि ये माद हुजूर के सहाबी हैं, इन्होंने हुजूर की सोहबत पाई, ये सैयदा कायनात के बेटे हैं, अली मुर्तजा के बेटे हैं। फरमाया बेटे बात सुनो, बात ये है तुम्हारे बाप का नाम क्या है, तुम्हारे बाप का नाम क्या है? उनका उमर बिन खत्ताब। फरमाया उनके वालिद का नाम क्या है? फरमाया अली मुर्तजा। फरमाया उनकी वालिदा का नाम क्या है? फरमाया फातिमा ज़हरा। फरमाया उनके नाना का नाम क्या, नानी का नाम क्या है? फरमाया खदीजा कुबरा। फरमाया उनके नाना का नाम क्या है? मुहम्मद रसूलुल्लाह। फरमाया फिर जाओ कायनात सारी में ढूंढ कर लाओ उनके बाबा जैसा, कायनात सारी में ढूंढ कर लाओ उनकी वालिदा जैसा, कायनात सारी में ढूंढ कर लाओ उनकी नानी जैसा, और कायनात सारी में ढूंढ कर लाओ
ان کے نانا جیسا، جب ان ہستیوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تو ان دونوں شہزادوں کا بھی کائنات ساری میں مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تم کس پیمانے پر ان کو تول رہے ہو؟ تم کس آئینے میں ان کو دیکھ رہے ہو؟ تم کس اینک کے ساتھ ان کو دیکھ رہے ہو؟ ان کو دیکھنا ہے تو اس کے لیے عمر فاروق کی اینک لگانی ہوگی، اس کے لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اینک لگانی ہوگی، جو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کو دیکھا کرتے تھے، جو حضور مولا کائنات کو دیکھا کرتے تھے۔ خلیفہ المسلمین ہیں، حضور مولا کائنات کی بارگاہ میں چلے گئے کہ 6 ماہ تک ابھی حضور مولا کائنات نے بیعت نہیں کی، ساری دنیا نے کر لی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چین نہیں ہے۔ فرمایا بے چینی کیا ہے؟ فرمایا بے چینی یہ ہے کہ علی المرتضیٰ نے بیعت نہیں کی، پورا وفد لے کے گھر گئے، ساری دنیا نے بیعت کی ہے، مسجد میں خود آ کر جہاں بیعت لینے گئے ہیں تو علی المرتضیٰ کے گھر گئے، کیونکہ وہ مقام و مرتبہ جانتے ہیں کہ یہ ہستیاں کیا ہیں، ان کو کس اینک کے ساتھ دیکھنا ہے۔ آقا علیہ السلام ایک روز باہر تشریف لے کر کے گئے، واپس تشریف لے کر کے آ رہے تھے تو آپ نے سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی رونے کی آواز سنی۔ آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پر تکلیف اتنی ہوئی کہ حضور دوڑ کر آئے، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کو مخاطب کیا، الم تعلمین، اے میری شہزادی کیا تم یہ بات نہیں جانتی، ان بکا، اس بیٹے کا رونا یؤذینی، مجھے تکلیف دیتا ہے، تو میرے ان شہزادوں کو کبھی رلانا نہیں ہے، ان کو کبھی رلانا نہیں ہے۔ تو دوستان مکرم، آج کی ہماری اس پہلی نشست کو ہم یہاں پر ختم کر رہے ہیں۔ واقعہ کربلا سے پہلے ہمیں یہ جان اور سمجھ لینا چاہیے، آپ میں سے اکثر دوست نہیں تھے، بہت سارے دوست جو ابھی آئے ہیں، میں آپ کے لیے اس پورے مضمون کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کے مقام کو سمجھنا کیوں ضروری ہے۔ اس لیے کہ آج صبح ہم جب ایک ٹی وی چینل پر آپس میں اسی موضوع پر بات کر رہے تھے تو امام علی مقام کے خطبہ کی ہم نے بات کی کہ 10 محرم الحرام کو آپ نے یزیدی لشکر کو مخاطب کرتے ہوئے اپنا تعارف کروایا اور اپنی نسبتیں گنوا کر کے بتائیں کہ کیا میں علی المرتضیٰ کا بیٹا نہیں، کیا میں سیدہ کائنات کا بیٹا نہیں، کیا میں آقا علیہ السلام کا شہزادہ نہیں، کیا حضور نے میرے لیے نہیں فرمایا کہ حسن اور حسین جنتیوں کے سردار ہیں، کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والد کے چچا ہیں، اپنی نسبتیں گنوائیں، ذوالجناحین حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے چچا ہے، تو امام علی مقام اپنا تعارف کروا رہے تھے کہ بدبختو مجھے پہچان لو، جان لو، اور میرے مد مقابل آنے، مجھ سے جنگ کرنے سے باز آ جاؤ۔ تو شمر دل جوشن نے عمر بن سعد کو کہا کہ ان کا خطبہ روکو، کیونکہ اگر انہوں نے مزید تفصیلات بیان کر دیں اور لوگ ان کو جان اور پہچان گئے تو یہ ہمارا کیمپ چھوڑ دیں گے، یہ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ تو وہ لوگ، سوال یہ تھا کہ آخر تو حضور کا کلمہ پڑا تھا، وہ کس طرح ممکن ہے کہ کربلا میں امام علی مقام کے مد مقابل کھڑے ہو گئے تھے؟ وہ اس وجہ سے کھڑے ہو گئے تھے کہ انہیں کسی نے ان کا درست مقام و مرتبہ نہیں بتایا تھا، وہ ان کو بس نوجوان ہی دیکھ رہے تھے، وہ ان کو رعایا کے اندر ایک رعایا دیکھ رہے تھے۔ اگر وہ ان کے اصل مقام و مرتبہ سے واقف ہوتے تو اس بدبختی پر نہ اترتے۔ اس لیے آج کے دور میں بھی ضروری یہ ہے کہ ہم ان کے ذکر کے ذریعے، ان کے فضائل کے ذریعے، ان کے مناقب کے بیان کے ذریعے ان کے مقام و مرتبہ کو اپنے دل اور دماغ کے اندر جگہ دیتے ہوئے اصل ان کے مقام و مرتبہ کو جان اور سمجھ لیں، تاکہ کوئی یزیدی فکر کا حامل ہمیں صحیح راستے سے ان سے دور نہ کر سکے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک آپ سے درخواست ہے کہ ہم محرم الحرام کے 4 جمعے اور سفر کے بھی شاید 1-2 جمعے اسی موضوع پر بات کریں گے، تو آپ حضرات وقت پر تشریف لائیں تاکہ یہ پوری جو تمہید ہے یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ سکے، اور اس کا پورا خلاصہ اگلی نشست میں ہم واقعہ کربلا کا
पस मंजर भी बयान करेंगे और जहां तक मुमकिन हुआ इमाम अली मकाम का मदीना से कूफा और करबला का सफर भी बयान करेंगे। और अगर वक्त ने इजाजत दी तो हम उसी दिन आपकी शहादत को बयान कर देंगे और फिर जैसे अल्लाह को मंजूर हुआ या उससे अगले जुमातुल मुबारक उसको बयान करेंगे। आप इस पर मशवरा दे दीजिए कि अगले जुमातुल मुबारक के 10 मुहर्रम हराम है, तो क्या हम रूटीन की नशिस्त करते हुए यही 40 मिनट की गुफ्तगू करें या इसको 1 से 1.5 घंटा की नशिस्त कर लें और ये खास 10 मुहर्रम की हमारी महफिल आशूर हो जाए, क्योंकि अलग से कोई महफिल तो होगी नहीं, तो इसी महफिल में हम महफिल नात कर लें, नाफानी भी हो जाए और फिर गुफ्तगू हो जाए और फिर हम जुम्मतुल मुबारक की नमाज पढ़ें। आप दोस्त क्या कहते हैं इस हवाले से? इस अंदाज में कर लिया जाए, छुट्टी भी होगी यकीनन काम से दोस्तों को। आप लोग हाथ खड़ा करके बताएं। भाई साहब देख लें आप सारे दोस्तों को। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौफीक से इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो उसको मंजूर होगा अल्लाह रब्बुल हमें बयान की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन।